الأنتر صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید علی محمد رضوی ابن جناب سید یاور حسین رضوی صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عليه صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا إمام زين العابدين علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام إلهي أتراك بعد محبي إياك أن تبعدني صلوات على محمد وآل محمد۔ بہت مختصر سا فقرہ دعا کا میں نے انتخاب کیا ہے اور اسی ذیل میں آج گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الہی اتراک بعد الایمان بکا تعذبنی، اے میرے پروردگار کیا میں یہ یقین کرنے کے بعد کہ تیرے اوپر مجھے ایمان حاصل ہے یہ باور کر لوں کہ تو مجھے عذاب کرے گا؟ یہ چھوٹا سا فقرہ ہے امام کا، دعا کا ہے، اور اسی دعا کل میں نے آپ کی خدمت میں دعا کے سلسلے سے مختصر سے گزارشات پیش کی تھی کہ دعا کون سا وسیلہ ہے اور کتنا اہم ترین وسیلہ ہے جسے پروردگار عالم نے انسان کو عطا کیا۔ آپ جانتے ہیں، اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ اس کائنات رنگ و بو میں دعا کا سلیقہ جن لوگوں نے فراہم کیا وہ اگر شمار کیا جائے تو ایک طویل فہرست ہے، میں اسے گننا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جس نے اس دعا کا سلیقہ عطا کیا ہے وہ انوار ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اشباہ نور کی حیثیت سے رکھا تھا، یعنی نور کی پرچھائی بنا کر۔ جنہوں نے کائنات کو سمجھایا کہ دعا
کا انداز کیا ہونا چاہیے، دعا کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، لیکن خود خالق یکتا نے بھی ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر مختلف انداز سے سمجھایا ہے کہ دعا کا سلیقہ کیا ہو، اور یہ بھی ایک کرم ہے اس کا کہ انسانیت کو عاجزی کی منزل میں اس نے نہیں رکھنا چاہا، اگرچہ انسان عاجز ہے، مگر وہ اختیار دے کر کے اس کائنات میں بھیجنے والا پروردگار وہ کب یہ پسند کرے گا کہ انسان کسی مرحلے میں عاجز اپنے کو تصور کرے، لہذا ہر وہ وسیلہ اسے فراہم کر دیا جائے جس سے اس کے اختیار کی حدیں بڑھتی چلی جائیں۔ دوست خالق یکتا نے انسان کو فراہم کی یہ ساری باتیں، اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو پروردگار کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے کلمہ پروردگار کا پڑھ لیا، جنہوں نے اپنے معبود کو مان لیا، ان کو تو قدرت نے ایسا مرحلہ عطا کر دیا کہ یہ انسان ہر لمحہ اپنے پروردگار عالم کی طرف متوجہ رہنے والا ہو جائے، وہ الگ مرحلہ ہے، لیکن ایک مخصوص وقت انسان کو فراہم کر دیا، روزانہ کم سے کم اتنی مرتبہ میری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جائے اور دست دعا بلند کر لے۔ آپ اندازہ لگائیے کیوں؟ تاکہ انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ جہاں ہم اس انسان کو لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ مرحلہ کیا ہے کہ جہاں تک ہم انسان کو لے جانا چاہتے ہیں اس نے خود اعلان کر دیا، عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائی کس منزل تک انسان کو لے جانا ہے پروردگار کو کہ وہ یہ آواز رہا ہے، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اجعلک مثلی، یہ لفظیں ہیں قدرت کی کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ جی چاہتا ہے کہ دست ادب جوڑ کر بارگاہ قدرت میں کہوں، اے میرے پروردگار، ان ناقص ذہن انسانوں کے سامنے ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ جو اس مسئلے کے مرحلے کو آج تک نہ سمجھ سکے کہ اس مسئلے کا مرحلہ کیا ہے، ان کے سامنے تو یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا گھاٹا ہو جائے گا۔ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ سادہ لو ہیں، یا عجیب فکر رکھنے والے ہیں، یا عجیب خیال رکھنے والے ہیں، یا عجیب ذہن رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو نے اپنے حبیب سے اعلان کروا دیا تھا، قل انما انا بشر مثلکم، تو آج تک آفت یہ ہے کہ یہ اپنے کو محمد کے جیسا سمجھنے لگے۔ جو کہ آج تک یہ آفت ہے کہ یہ اپنے کو محمد کے جیسا سمجھ رہے ہیں۔ بھائی نبی نے جب اعلان کیا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیے میرے نبی کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں۔ انما انا بشر مثلکم، یہ لفظ مثلکم جب آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی ہم ہی جیسا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے انہوں نے کیا کام کیا؟ جب دیکھا کہ ہم اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے جہاں سرکار ختمی مرتبت ہیں، ہم اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے جہاں نبی کریم ہے، تو اب کریں کیا؟ تو انہوں نے دوسرا رخ اختیار کیا کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے مگر انہیں تو اتار کے اپنی صف میں رکھ سکتے ہیں، انہیں تو اتار کے اپنی منزل میں رکھ سکتے ہیں۔ میں ہمیں ارتقاء کی طرف نہیں بڑھنے کا اگر ہنر آتا تو دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر، ہم ہندوستانی اور پاکستانی تو اس بات سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے نا، کیوں؟ آپ جانتے ہیں لطائف بھی اتنے ہیں، میں اس کو حقیقت نہیں پتا، لیکن لطائف اتنے زیادہ ہیں کہ جو کہے جاتے ہیں کہ یہ کسی کی بھی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے میں ان کے اندر یہ ہونا نہیں پایا تھا کہ اگر یہ چڑھ گیا ہے تو ہم بھی اسی کوشش کریں کہ ہم بھی اس کے آگے چلے جائیں، لیکن نہیں، وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے کھینچ لیا جائے، اور جب اسے کھینچنے کی بات ہوتی ہے تو اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے نبی کریم کو بھی یہ کام کیا کہ انہیں کھینچ لو۔ ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تو اس منزل تک نہیں جا سکتے، ہمارے نفس کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی کہ ہم اپنے کو گناہوں سے محفوظ کر لیں،
اپنے کو خطاؤں سے محفوظ کرنے، اپنے کو لغزشوں سے محفوظ کرنے، تو ہم اگر اتنے پاکیزہ نہیں ہو سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نبی چھوٹے گناہ کرتا ہے، نبی بڑے گناہ کرتا ہے، نبی جھوٹ بول سکتا ہے، نبی یہ کام کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کچھ ایسے ہیں کہ جن سے عقیدتیں وابستہ ہیں، ان کو اونچا لے جانے کے لیے نبی کو کھینچنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ تو آپ کیفیت کیا ہوئی؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو اب کریں تو کیا کریں؟ لہذا انہوں نے اس طریقے کے کام کیے۔ تو اے میرے پروردگار، اگر تو نے ان سے کہہ دیا اب دی اتینی اجلہ کا مسئلہ، تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ کیا مصیبت ہوگی؟ میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں پروردگار کہ اگر کہیں انہوں نے تجھے بھی لا کے اپنی صف میں کھڑا کیا تو کیا ہوگا؟ اے میرے معبود، اگر انہوں نے لا کے تجھے اپنی صف میں رکھ دیا اور کہہ دیا کہ خدا بھی ہم ہی جیسا ہے، کہا کہنے دو، ان کے کہنے سے میرے ذات پہ کون سی آنچ آ جائے گی، میری حیثیت پہ کون سی آنچ آ جائے گی؟ یہ جتنا بھی اپنے کو میری منزل میں مجھے وہاں سے کھینچ کے اپنی منزل میں لانا چاہیں گے، تو سنو، ان کو کھینچ کے لانے کے لیے ہم خود موقع دے رہے ہیں، ہم چھوڑ نہیں رہے، ہم انہیں خود موقع دے رہے ہیں۔ اگر ہم رازق ہیں تو انہیں بھی رازق بنا دیا، توجہ کیے گا۔ اگر ہم سمیع ہیں تو انہیں بھی سمیع بنا دیا، اگر ہم بصیر ہیں تو انہیں بھی بصیر بنا دیا۔ توجہ کریں، ساری صفات میں ان کو ہم نے سارا صحیح بنا لیا، مگر دو صفت میں ہم نے اپنے کو الگ رکھ دیا کہ آپ دیکھیں اگر جرات ہو تو اپنے کو میرے برابر لے آئے یا مجھے کھینچ کے اپنی منزل میں لے آئے۔ توجہ کہ کون سی دو چیزیں ہیں جس کو پروردگار عالم نے رکھا؟ کہا سنو، انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی۔ اگر ان کے اندر جرات ہو تو خدا کو مار کے دکھائیں، اگر ان کے اندر جرات ہو تو خدا کو مار کے دکھائیں۔ یہ کبھی مجھے مار نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ مارنا بھی میرا کام ہے، جلانا بھی میرا کام ہے، تو یہ میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو میں نے کہا اچھا پروردگار، تو اب تو نے یہ کہا کہ میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا، تو ٹھیک ہے، اگر سارے انسان کو تو نے ایک ہی منزل میں رکھ دیا، پوری توجہ میرے عزیزو، سارے انسانوں کو تو نے ایک ہی منزل میں رکھ دیا، کیا اگر تو سمیع تھا تو کائنات کو بھی سمیع بنایا، اگر تو بصیر تھا تو کائنات کو بھی بصیر بنایا، اگر تو لطیف تھا تو انسانوں کو بھی لطیف بنایا۔ یہ سارے صفات تو نے دی ہیں، ٹھیک ہے، مانا میں نے کہ ان سارے صفات میں تو نے انسان کو اپنے صفات سے نواز دیا، اپنے صفتیں عطا کر دی۔ تو یہ میرے پروردگار آپ یہ بتا، عام انسانوں سے خاص انسانوں کا کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ توجہ کریں گے انسان محترم، عام انسانوں سے خاص انسانوں کا کوئی فرق ہونا چاہیے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو اطاعت کرتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اطاعت نہیں کرتے۔ توجہ کیے، وہ ہیں کہ جنہوں نے تجھے مانا ہے، وہ ہیں کہ جنہوں نے تجھے نہیں مانا۔ تو میرے پروردگار، اگر تو نے عام انسانوں میں یہ کیفیت رکھی کہ چاہے تجھے مانے یا نہ مانے، چاہے تیرا کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کو ان صفتوں سے نوازتا چلا گیا، تو میرے معبود ایک بات بتا کہ انہیں اگر تو نے یہ صفتیں دے دی تو جو تجھے مان رہے ہیں ان کا فرق کیسے ہوگا؟ جو تیری اطاعت کر رہے ہیں ان کا فرق کیسے ہوگا؟ کہ بھائی اسی دن کے لیے تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، اے میرے بندے اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کیا مقصد ہے؟ یعنی تم اطاعت کرنے کا ہنر پیدا کر لو، اگر میں زندہ ہوں مجھے موت نہیں آتی تو تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا کہ مر کے بھی تم زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ ایک صلوات پر محمد انا حی الذی لا یموت، میں ایسا زندہ ہوں کہ مجھے موت نہیں آتی۔ تو میں تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا۔
تو میں تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا کہ تم اس منزل میں آ جاؤ گے کہ مر جانے کے بعد بھی تمہیں موت آئے گی بظاہر، مگر تم مردہ نہیں ہوگے، زندہ رہو گے، اور زندگی کا ثبوت میں فراہم کروں گا کہ میری راہ میں قتل ہو جانے والوں کو مردہ نہ گمان کرنا، بلکہ یہ زندہ ہیں، زندہ، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، سبیل الہی میں زندہ ہیں، مر جانے کے بعد، موت آ جانے کے بعد یہ زندہ ہیں، انہیں موت نہیں آتی۔ اور زندگی کے آثار، توجہ کیے گا، زندگی کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ کہا زندگی کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں ایک صاحب حیات کے لیے جو ضروری ہے اس کے اوپر وہ قابض ہو، اس کے اوپر اسے اختیار ہو، توجہ کیے گا، اس کے اوپر اسے اختیار ہو، اس کے اوپر وہ قابض ہو۔ اگر انسان زندہ ہے تو سننے کی صلاحیت رکھے گا، اگر انسان زندہ ہے تو دیکھنے کی صلاحیت رکھے گا، اگر انسان زندہ ہے تو باور کرنے کی صلاحیت پائی جائے گی، سمجھنے کی صلاحیت پائی جائے گی۔ کہ میں اسی دن کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان محبت اہل بیت پر گزر گیا تو راہ خدا میں مارا گیا، راہ خدا میں مارا گیا تو اسے ایسا زندہ بنا دیا کہ قبر کے نیچے پہنچاتے ہی تم نے کہا اسمع افہم، اسمع افہم، بتا دیا یہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ ایک سلام پر محمد یہاں اثر حیات ہے، یہاں اثر زندگی ہے کہ جو اس کے پاس پایا جا رہا ہے۔ تو آپ غور کیے، اگر انسان اس منزل میں آ جائے، ایمان پروردگار پہ پیدا ہو جائے، یہ ہے مرحلہ ایمان۔ الہی تراک بعد الایمان بکا تعذبنی، یہ میرے پروردگار کیا تیرے اوپر ایمان لانے کے بعد میں یہ سوچ سکتا ہوں، میں یہ یقین کر سکتا ہوں کہ تو مجھے عذاب کرے گا؟ ایمان لانے کے بعد تیرے اوپر، یہ ایمان ہے کیا چیز؟ مسئلہ ہے اسی کا۔ اقرار الگ چیز ہے، اسے سمجھیے گا عزیزان محترم، اقرار الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے، ان دونوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اقرار، من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ وہ مسلمان ہو گیا، لیکن کیا ہر زبان سے کہہ دینے والا لا الہ الا اللہ مومن بھی ہو جائے گا؟ کیا ہر زبان سے کہہ دینے والا وہ مومن بھی ہو جائے گا؟ کہا نہیں۔ اگر وہ مومن ہو سکتا ہوتا تو میں اپنے نبی سے یہ کیوں کہتا کہ یہ عرب آ کے تم سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہو کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے بلکہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لائیں۔ یہ جملہ کیوں کہتا میں اپنے حبیب سے؟ یہ اعلان کرا کے بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کچھ اور ہے، توجہ کہ اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے۔ اور یاد رکھنا، ہم نے موت کے لیے بھی تم سے ایک جملہ کہا، مرنا نہیں مگر اسلام کے اوپر، کم سے کم، کم سے کم۔ اور اگر ایمان پر موت آ جائے تو کیا کہنا، اس کا مرحلہ ہی اور ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کہا اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے، تو اے میرے پروردگار ایمان کی علامت بتا، ایمان کی نشانی بتا، تاکہ ہم ایماندار تو بن سکے، مومن تو بن سکے، اور تیری بارگاہ میں مومن ہی قابل قبول ہے اس کا عمل، مومن کو ٹھکرایا نہیں جاتا، مومن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، مومن کی بات ٹالی نہیں جاتی۔ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، نبیوں نے بیان کی ہیں، ائمہ نے بھی بیان کی ہیں، لہذا ہمیں یقین ہے اس کے اوپر۔ تو اب یہ بتا کہ مومن بننے کی علامت کیا ہے، کب انسان مومن ہوگا؟ آواز دی کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں نے کتنے مقام پر تم سے کہا ہے تم کتاب پڑھنے کی کوشش تو کرو۔ میں نے یہ قرآن مجید جو تمہارے سامنے رکھا ہے اس لیے تو نہیں رکھا کہ اسے 2 جلدوں کے اندر تبرک سمجھ کے طاق کی زینت بناؤ، اسے اس لیے رکھا ہے تاکہ اسے پڑھو، اسے سمجھو، اور جب سمجھو گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کیا ہے۔ اگر وہ قرآن سے پوچھو کیا ہے قرآن، ایک قرآن بتا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آواز دی قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ عزیزان محترم، سورہ مومنون کی نام سے پورا سورہ رکھا پروردگار عالم نے، اور اس سورہ مومنون میں یہ جملے ارشاد فرمائے
کہ بتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے. ہمارا توجہ کہ یہ نہیں کہا ہے کہ مومن کامیاب ہوں گے. دونوں میں بڑا فرق ہے. کامیاب ہوں گے ایک الگ مرحلہ ہے اور ایک کامیاب ہیں یہ الگ مرحلہ ہے. عجیب بات ہے, قرآن بھی کہتا ہے مومن کامیاب, مومن کامیاب. اور جب مومن کو پوچھا گیا کہ مومن ہوتا کون ہے تو کم سے کم درجہ یا علی تمہاری محبت ایمان, کم سے کم نبی کے زبان سے یا علی تمہاری محبت ایمان. اور جہاں علی کی محبت کی بات آئی ہوئے کہا یا علی انتا وصیتوں کا ہم الفائزون, تم اور تمہارے شیعہ یہی کامیاب ہیں, کامیاب ہوں گے نہیں, یہ کامیاب ہیں. اب آپ توجہ کیجئے گا, ادھر بھی ہے لفظ کہ مومن کامیاب, ادھر بھی ہے لفظ یا علی تم اور تمہارے شیعہ یہی کامیاب ہیں. اب ذرا غور کرنے کی بات ہے, علی کی محبت ایمان عطا کرتی ہے اور مومن ہے کامیاب. تو مومن ہوتا کیسا ہے؟ کہا علامتوں سے پہچانو مومن ہوتا کیسا ہے. اگر یہ علامتیں ہیں تو مومن, اور اگر علامتیں نہیں ہیں تو سمجھ لینا یہ دعویٰ ایمان کر رہا ہے, ایمان اس کے پاس نہیں ہے. اب میں ساری دعویٰ ایمان الگ ہے اور ایمان رکھنا الگ ہے, مومن ہونا. اور مولا نے بھی یہی جملہ کہا ہے کیا طرح کا بعد الایمان بکا, مومن ہو جانے کے بعد تیرے اوپر ایمان لے آنے کے بعد کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ تو عذاب کرے گا. یہ لفظ ہے مولا کی, اور ظاہر ہے کہ مولا کوئی لفظ فالتو نہیں بولتا. یہ وہ ہے کہ جو وحی الہی سے گفتگو کرنے والے ہیں, بغیر مشیت کے تقاضوں کے یہ بولتے ہی نہیں. تو جب بولتے ہی نہیں تو اب مولا نے اگر یہ جملہ کہا ہے کہ الہی اتراکا بعد الایمان بکا تو عذبنی ام بعد حبی ایاکا تو بعدنی, کیا تیری محبت آ جانے کے بعد میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ تو اپنے سے مجھے دور کر دے گا. یہ دو باتیں مولا جو کہہ رہے ہیں حضرت کی, ایمان لانے کے بعد عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا, پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ محبت آ جانے کے بعد اپنے سے دور نہیں کرے گا. یہ دو مرحلے ہیں جس کو مولا نے بیان کیا. میں پہلے مرحلے پہ گفتگو کر رہا ہوں, ایمان لانے کے بعد عذاب کرے گا. کون ہے مومن؟ کہا پہلی علامت. کیا ہے پہلی علامت؟ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی نمازوں میں خاشع ہوتے ہیں. کون ہے؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون. یہ کون ہے مومن؟ جو اپنی نماز میں خاشع ہوتے ہیں. مولا یہ قرآن کی لفظیں ہیں, میرے کسی امام کی لفظ نہیں ہے, کسی عام انسان کی لفظ نہیں ہے, یہ قرآن کی لفظیں ہیں. الذین ھم فی صلاتہم خاشعون, وہ ہے مومن کہ جو اپنی نماز میں خاشع ہوتے ہیں. اب خود دیکھ لیے, علی کی محبت آ جائے گی تو نماز میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا, جلدی نہیں پیدا ہوگی. ایک صلوات پر محمد بھائی آپ ذرا غور کیے نا, یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کی محبت بھی رہے اور نماز جھٹکے کی ہو جائے, نماز جھٹکے کی ہو جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی آپ ذرا توجہ کریں نا. ارے جس شریعت میں جھٹکے کا گوشت جائز نہ ہو, آپ بتائیے وہاں یہ کیسے ممکن ہے؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون. جب یہ نماز پڑھیں گے تو یہ اپنی نماز میں خاشع ہوں گے. خاشع کا کیا مطلب؟ خاشع کا مطلب یہ کہ ان کے اندر اتنا توجہ پیدا ہو جائے گا کہ جب بھی یہ نماز پڑھیں گے تو ادھر ادھر ان کا ذہن نہیں بھاگے گا. یہ ایسے خاشع, اب جتنی معرفت پیدا ہوتی جائے گی اتنا ہی ٹھہراؤ آتا چلا جائے گا. ایک بات میں اپنے نوجوانوں تک پہنچا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, جو اکثر کہتا رہتا ہوں, کہوں گا بھی جب تک زندگی رہے گی کہتا رہوں گا, اس سے کہ میں اپنی تھوڑی کہہ رہا ہوں, شریعت کی بات کہہ رہا ہوں. شریعت نے ہمیں کیا سمجھایا؟ کہ جب تم تکبیرۃ الاحرام کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیرۃ الاحرام کی منزل میں کیا ہونا چاہیے؟
کہا بدن تمہارا پورے طور پر ساکن ہونا چاہیے، بدن پورا ساکن ہونا چاہیے۔ تکبیرۃ الاحرام ہے کیا؟ رکن نماز۔ رکن کیا ہے؟ رکن میں بھی آپ جانتے ہیں 11 رکن ہیں، ان میں کچھ رکن وہ ہیں جو واجب ہیں، 5 ارکان جو واجب ہیں ان میں سے ایک رکن تکبیرۃ الاحرام۔ تو تکبیرۃ الاحرام وہ رکن ہے کہ جو واجب ہے، توجہ کیے گا، جو واجب ہے۔ اگر اس واجب رکن میں بدن ساکن نہ ہو اور اللہ اکبر کہہ دیا جائے تو نماز انسان کی صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا جب تک بدن پورا ساکت نہ ہو جائے اللہ اکبر اطمینان کے ساتھ نہ کہہ لو، تمہارا یہ رکن پورا نہیں ہوگا، تمہارا یہ رکن پورا نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم نمازوں میں یہ دیکھیں اللہ یہاں ہو، اکبر یہاں ہو، توجہ کریں آپ بھائی، ہم وہ باتیں بھی تو پڑھنا جانتے ہیں جو در اہل بیت سے لی ہیں۔ ضرورت بھی ہے اس بات کی، سے ہمیں مومن بننا ہے، اور مومن بننے کے لیے جو شرطیں قرآن بیان کر رہا ہے انہیں سمجھنا ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا، کہا ہاں یہ اپنی نماز میں خاشع ہوں گے۔ خاشع ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اتنے سکون کے ساتھ، اتنے اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے۔ تو یہ اطمینان کیوں؟ توجہ کیے، یہ اطمینان کیوں؟ اس لیے کہ تکبیرۃ الاحرام اس کا نام کیوں ہے؟ اس لیے نام ہے کہ اس مرحلے میں آنے کے بعد تمہارے اوپر بندش لگ گئی، بس اب کوئی فعل حرام، کوئی ایسا فعل زائد تم انجام نہیں دے سکتے، یہ تمہارے لیے رکاوٹ ہے۔ تو ہم توجہ کیے، اگر ذہن انسان کا اس جگہ پر متوجہ نہ ہو تو ایسا انسان اپنی نماز کو کہاں لے جائے گا؟ لہذا علی والا بن جانا بہت آسان ہے، باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ ایک صلوات پر یا محمد عزیزان محترم۔ دوسرا مرحلہ کہا یہی نہیں فقط، آگے بڑھ گئے، دوسری علامت کیا کہی؟ کہا دوسری علامت یہ الذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ کوئی بیکار کام کی طرف اپنا رخ نہیں موڑے گا، لغو سے اعراض کرتا ہے۔ اتفاق سے میں مجلس بھی آج پڑھ رہا ہوں، ایام اضحیٰ کی ہے، مگر جس کے ایصال ثواب کی ہے وہ ایک مومن انسان تھا جس کی عزاداری میں طمانینت پائی جاتی تھی، اطمینان پایا جاتا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں، یہ ذکر کیا ہے؟ یہ معمولی ہے؟ ان ذکر کی حیثیت یہ ہے کہ یہ بھی عبادت کے ہم پلہ ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جس کے اوپر بڑے حسنات رکھے گئے۔ تو یہاں پر بھی اطمینان چاہیے، یہاں پر بھی سکون چاہیے، توجہ کریں۔ تو ایسا انسان کہ جو اپنے کو لغو سے اعراض کرے، اپنا منہ موڑے، لاتائل کام نہ کرے، بیکار کام نہ کرے، ضائع وقت نہ کرے۔ میں پھر لفظیں بدل رہا ہوں، مومن وہ ہے جو اپنے وقت کی قیمت سمجھتا ہے، وقت کو برباد نہیں کرتا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ مومن وہ ہے جو اپنے وقت کی قیمت سمجھتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ یہ قیمتی ہوتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ یہ ایک پل کو بھی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور عزیزان محترم، اتنا پابند ہو جاتا ہے اگر ایمان پکا ہو جائے، اپنے اوقات کا، اپنے وقت کا اتنا پابند ہو جاتا ہے کہ اگر بدن کے سارے اعضاء سے خون کے قطرے بھی ٹپک رہے ہوں تو وقت ضائع نہیں کرتا، آواز دیتا آؤ جلدی، میں علی کے فضائل بیان کر رہا ہوں، لکھتے چلے جاؤ، ایک صلوات پڑھیے محمد خیر ہو اسے۔ میں آپ ذرا غور کیے، خون بہ رہا، یا علی یا علی، خون کے قطرے بہ رہے ہوں، مصائب اس کے اوپر ہیں، مصیبت میں مبتلا ہے، اذیت میں مبتلا ہے،
اسے تو اپنے بدن کی فکر ہونی چاہیے نا. کاش اس منزل تک پہنچے آپ کہ یہی تو ہنر ہے. ہم اہل بیت کی محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی تکلیف ہی بھول جاتا ہے. اسے جو کچھ یاد رہتا ہے وہ یہ یاد رہتا ہے کہ آل محمد کا وقار، عزت، ان کی منزلت، ان کے فضائل، ان کے کرم، اسے کائنات کے سامنے اجاگر ہونا چاہیے. چاہے خون کے قطرے بہیں، چاہے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں. اور عجیب مرحلہ ہے. یہ ایک نے اگر کیا ہوتا تو میں کہتا کہ ایک کی بات ہے، اتفاق ہو گیا. لیکن تاریخ میں دیکھیے، رشید حجری نے یہی کیا، میثم تمار نے یہی کیا. قمبر کی منزل میں بھی تقریباً کچھ گفتگو ایسی ہی ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، ان سب نے یہ ہمیں سمجھا دیا کہ کائنات والوں سمجھو، اصلی ایمان وہ ہے، توجہ، اصلی ایمان وہ ہے کہ جہاں کائنات سے رخ موڑ کے علی کی طرف توجہ کر لیا جائے. ایک صلوات بر محمد. ایمان کی منزل میں انسان کو اتنا پختہ ہونا چاہیے. اب آپ یہاں کون سمجھے گا ان منزلوں کو، کون سمجھے گا ان باتوں کو؟ عزیزان محترم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے جادے پہ قدم رکھ کے کائنات کو بتایا کہ ثبات قدم مومن کے پاس کیسا ہوتا ہے. اس کے قدموں میں لغزش نہیں پیدا ہوتی. اور یہ سیکھتے بھی کہاں سے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ادھر ادھر سے نہیں سیکھتے. یہ بھی سیکھتے ہیں تو اپنے مولا ہی سے یہ باتیں سیکھتے ہیں. بھئی آپ توجہ کریں، یہ بھی سیکھتے ہیں تو اپنے مولا ہی سے بات سیکھتے ہیں. اگر مولا اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اپنے قدم کو اس طریقے سے جما کے رکھنا جیسے پہاڑ ہٹ جائے مگر قدم نہ ہلے، تو یہ کہتے ہیں اگر محمد حنفیہ سے جنگ کے ہنر یہ بیان کر رہا ہے تو ان کا کام تھا دشمنوں سے لڑنا، معرکہ کرنا، میدان میں لڑنا. ہمارا کام ہے معاشرے کے نظام سے لڑنا، سماج سے لڑنا، شعور سے لڑنا. تو اہل بیت کی سیرت میں اپنے قدم ایسے جما دو کہ کائنات پیچھے ہٹے، تم آگے چلے جاؤ. ایک صلوات بر محمد. توجہ کریں عزیزان محترم، عجیب مرحلہ ہے. مومن بھی ہیں، مومن بھی ہیں، علی کے چاہنے والے بھی ہیں، آل محمد پہ مرتے بھی ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، سب کچھ کے باوجود ان کے نام پہ سب قربان کر رہے ہیں. سب کچھ کے باوجود معاشرے میں اور سماج میں اگر ایک بات پیدا ہو جائے تو ٹکر لینے کی ہمت نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی کوئی دشمن سے نہیں لڑنا ہے. ایک مرحلہ ہے کہ دشمن سے لڑ رہے ہیں آپ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں قتال ہے، وہاں خون ہے، وہاں حادثہ ہے. یہاں تو اپنے ہی ہیں بھائی. ذرا توجہ کی، اپنے ہی ہیں. نہیں میں پھر اس کو ذرا سا اور شاید پوری لگ جائے مگر مجھے معاف کیجیے گا، اس ممبر کا حق ہے لہذا کہنا چاہتا ہوں. اپنے ہی ہیں، کوئی اور نہیں. یہ مومن بھائی اس نے شادی کا دعوت نامہ دیا. دعوت نامہ لینے کے بعد ہم پہنچے. توجہ، ہم ہیں علی کے چاہنے والے، ہم ہیں علی کے دوستدار، ہم علی کے فضائل نشر کرنے والے، علی کو ماننے والے. لیکن ہماری کیفیت کیا ہوئی؟ ہم پہنچ کے دیکھ گئے ہیں کہ حکم شریعت کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کافر کے ہاتھوں سے کھلایا جا رہا ہے. حکم شریعت پامال ہو رہا ہے. بہنیں جن کے بال کھلے نہیں ہونے چاہیے ان کے بال کھلے ہیں مگر ہمارے اندر جرات نہیں پیدا ہوئی کہ ایک بات، ایک نصیحت، ایک جملہ کچھ بھی کہہ سکیں. توجہ کریں، یہ کیوں ایسا پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایمان میں کمزوری ہو تو یہی بات ہوتی ہے. اور اگر ایمان میں پختگی پیدا ہو جائے تو یہ آواز دیتا ہے زمانہ کیا کہے گا. ہم زمانے سے نہیں ڈرتے. توجہ، ہم زمانے سے نہیں ڈرتے. اگر تیسرا دور حکومت ہمیں مدینے سے ربضہ بھی بھیج دے تو حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک صلوات بر محمد. یہ باتیں آپ توجہ کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے.
ہم مومن ہیں، اپنے ایمان کو پرکھ تو سکتے ہیں۔ قرآن نے معیار دیا ہے، قرآن کے معیار پہ لے جاؤ۔ عن اللغو معرضون، ایک فقرہ میں نے کہہ دیا کہ ہماری بہنوں کے بال کھلے ہیں اور ہم روک نہیں سکتے۔ میں صرف بہنوں سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ کر لیں گے اس بات کے اوپر۔ مجھے انصاف سے بتائیں، جس شریعت مقدسہ کے ماننے والے ہم ہیں، اس شریعت کا قانون کیا ہے؟ اس کا قانون یہ ہے کہ اگر عورت تنہائی میں، بند کمرے میں، اکیلے نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا بال کھلا رہے، اللہ نماز نہیں قبول کرے گا۔ اس کی نماز اللہ قبول، ذرا توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اے میرے پروردگار، کیا جاتا ہے؟ ارے تجھ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ تو سینوں کے حالات تک جاننے والا ہے، تو آنکھوں کی بے ایمانیاں تک جاننے والا ہے۔ تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتے ہیں، جو اپنے سینوں میں رکھتے ہو اسے بھی جانتے ہیں، تو ساری چیزیں جانتا ہے۔ تو جب سب جانتا ہے تو تجھ سے کیا پردہ؟ تو جو کریں آپ، تجھ سے کیا پردہ؟ ارے یہ تیری بندی ہے، تیری کنیز ہے۔ اگر تیرے سامنے تھوڑا سا بال کھلا رہ گیا تو اس کی عبادت کیوں رد کر رہا ہے؟ ایک جملہ کہوں آگے بڑھ کے، ذرا توجہ کر لیے۔ اے میرے پروردگار، یہاں مقام فتنہ بھی تو نہیں ہے۔ کاش اس لفظ سمجھائیے آپ۔ اے میرے پروردگار، یہ مقام فتنہ بھی تو نہیں ہے۔ مقام فتنہ کیا مطلب؟ کہ جہاں کسی کے دیکھنے سے خطرہ ہو، فساد میں پڑنے کا ڈر ہو، مفسدے کا ڈر ہو، فساد کا ڈر ہو، نظروں کے بدل جانے کا ڈر ہو، خیالات کے تبدیل ہو جانے کا ڈر ہو۔ کوئی ایسا ڈر ہے؟ کہا یہ بھی تو نہیں ہے۔ تو ایسے مقام پہ بھی تو نے یہ حکم دیا، کہا اسی لیے تو حکم دیا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے، جب ہم خدا ہو کر کے جہاں فساد کا ڈر نہیں ہے وہاں قبول نہیں کرتے کہ تمہارا بال کھلا رہ جائے، تو جو کھلے عام ہے، جہاں خطرہ نظر کا بھی ہے، فساد کا ڈر ہے، ایسے مقام پہ کیوں تمہارا بال کھلا رہے گا؟ ایک صلوات بر محمد و توجہ کریں انسان محترم، ایمان پختہ کرو، ایمان پختہ کرو، شریعت کے احکام کو سمجھو۔ علی نے جو باتیں بتائی اسے سمجھو، بی بی زہرا نے جو جملے کہے اسے سمجھو۔ بی بی زہرا نے یہ نہیں کہا کہ عورت کی خوشبختی یہ ہے کہ مرد اسے نہ دیکھے، جملہ توجہ کیجئے، عورت کی خوشبختی یہ ہے کہ مرد اسے نہ دیکھے، یہ نہیں کہا، بلکہ آواز دی عورت کی خوشبختی یہ ہے کہ کسی نامحرم کی نظر میں وہ نہ آئے، نہیں بلکہ اس کی نظر کسی نامحرم پہ نہ پڑے۔ اتنی منزلت ہے، آپ توجہ کیجئے کہ جہاں یہ باتیں بیان کی جائیں۔ دیکھیے میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کہ اس کا مطلب یہ کہ مولانا تو بالکل عورت کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ارے شریعت نے جتنی تمہاری ضرورتیں ہیں اسے تو آزاد رکھا۔ بھائی تمہیں ہاتھ سے کام کرنا ہے، نظروں سے دیکھنا ہے، توجہ کیے، کلام کرنا ہے دہن سے، کہا جتنا وضو کے اعضاء ہے اتنے اعضاء کے ساتھ تم کسی کے سامنے بھی آؤ جاؤ، کوئی حرج نہیں، آفس جاؤ تو بھی حرج نہیں، محلے میں جاؤ تو بھی حرج نہیں، بازار میں جاؤ تو بھی حرج نہیں، لیکن یاد رکھو جن چیزوں کا پردہ رکھا گیا ہے اسے سمجھو۔ میں نے کہا کیا مقصد؟ کہا قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کیا؟ کہا علامت ایمان میں سے ایک علامت جو مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی، کیا ہے؟ کہا وہ علامت یہ ہے کہ وَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی ان چیزوں کو جو نامحرم ہے، دیکھنے قابل نہیں ہے، انہیں چھپائیں، ان کی حفاظت کریں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اگر مومن کی یہ شرطیں، دیکھیں آج بڑا سب جملے سخت ہو گئے، لیکن کیا کروں، ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس تھی، اس سے میں نے چاہا کہ اس کی روح کو ایصال ہو جائے۔ اگر دو کو بھی فائدہ پہنچ گیا تو اس کی روح کے لیے بہت کافی ہے۔ میرا اس سے میں نے عرض کیا، آج اندازہ ہے یہ ہے مومن کا ایمان، سمجھو اسے۔ تم خالی زبردستی دعویٰ کر رہے ہو کہ مومن ہو، تم نے علامت ایمان اپنے اندر کہاں پیدا کی؟ ان علامتوں کو سمجھو، اور جب یہ علامتیں آ جائیں تو میں اعلان کر رہا ہوں، کیا اعلان کر رہا ہوں؟ اعلان یہ کر رہا ہوں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فردوس کے وارث ہیں،
یہی وہ لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہیں. ارے فردوس میں عذاب نہیں ہے، ثواب ہی ثواب ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد کہا کائنات کو سمجھا دیا. اب میرا مولا جو جملے کہہ رہا تھا اس جملے کی طرف پھر آ جائیے. کیا کہا؟ کہ میرے پروردگار، کیا میں تیرے اوپر ایمان لانے کے بعد یہ محسوس کروں کہ تو مجھ پر عذاب کرے گا؟ کیسے محسوس کر لوں؟ اس لیے کہ تیرے اوپر ایمان لا چکا. تو اس ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ عذاب برطرف. آپ کہیں گے کیسے ممکن ہے عذاب نہ ہو؟ اس ایمان کا میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بھائی اگر نبی نے یہ جملہ کہا، کیا اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، اگر نبی نے یہ جملہ کہا، بے شک کہا اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، تو اسی علی نے جملہ بھی یہ بھی ارشاد فرمایا اے علی تمہاری محبت گناہوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. بھائی جب گناہ رہے ہی گا نہیں، جب گناہ رہے گا ہی نہیں تو عذاب کا سوال کیا ہے؟ کہا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد عذاب کا کوئی سوال نہیں، مگر کوشش کرو کہ ایمان پیدا ہو جائے تمہارے اندر. کوشش کرو کہ تم مومن بن جاؤ. اگر اس منزل پہ آ گئے تو پھر یاد رکھنا تمہارے لیے عذاب کا کوئی سوال نہیں. اس سے کہ اس پروردگار عالم کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کا مومن ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ عذاب کرے. کہنا عذاب کا امکان ہی نہیں ہے. وہ خدا اس منزل تک لے آیا بندوں کو کہ اگر ایمان پیدا کرنے کے بعد رسول کے پاس انسان مکر بھی جا رہا ہے اور رسول موجود ہے تو رسول کی بدولت اس امت پہ عذاب نہیں کرتا. توجہ کیے، یہ ایک بات جو کہی کہ میرے پیغمبر جس امت پہ تم رہو گے اس امت پہ میں عذاب نازل نہیں کر سکتا. میں عذاب نہیں نازل کر سکتا جس امت میں تم ہو، جس امت میں تم ہو اس پہ عذاب نازل نہیں کر سکتا. یہ کیوں کہا؟ کہا تاکہ کائنات کو یقین پیدا ہو جائے. کیا یقین پیدا ہو جائے؟ کہ یہی نبی جس ذات کی بدولت تمہیں مومن بنانا جا رہا ہے وہ بھی ایسا ہے جو تمہیں کہیں چھوڑے گا نہیں. قبر ہو تو تمہارے ساتھ، برزخ ہو تو تمہارے ساتھ، محشر ہو تو تمہارے ساتھ، صراط ہو تو تمہارے ساتھ، ہر مرحلے میں تمہارے ساتھ ہے. نہیں اتنا ساتھ ہے کہ ادھر تم آواز دیتے ہو ادھر مدد کے لیے آ جاتا ہے. صلوات بر محمد وہ تمہیں ساتھ دیا. تو جب عذاب سے بچانے والا تمہارے ساتھ ہو جائے تو پھر تمہارے پاس عذاب کہاں سے آئے گا؟ اور اس کے بعد فرمایا اے میرے پروردگار، یہ تنہا بات ایمان کی نہیں، اس کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں ہم بعد حبی ایاک، میری محبت تجھ سے مخصوص ہو جانے کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ تبعدنی، تو مجھے اپنے سے دور کر دے، اپنی منزل سے ہٹا دے ہم کو، اپنی نگاہوں سے ہٹا دے ہم کو؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ تو اپنی نگاہوں سے ہمیں محروم کر دے. اس لیے کہ تیری محبت کے بعد منزل بشر کے پاس کچھ ایسی آ جاتی ہے کہ جس کے بعد بشر کا رتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا. مشکل ہوتا ہے اس کا اندازہ لگانا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ کیے. کتنا رتبہ بڑھ جاتا ہے ایک بشر کا اگر محبت خدا آ جائے. اگر محبت خدا آ جائے تو ایک بشر کا رتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے آپ اندازہ لگائیے. ارشاد فرماتا ہے وہی پروردگار حدیث قدسی میں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، لفظوں کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو میں قتل کر دیا کرتا ہوں. جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے میں قتل کر دیا کرتا ہوں، اور جس کو میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت بھی ضروری ہوتی ہے اور دیت میں بن جاتا ہوں. بھائی بات دیکھیے گا، یہ حدیث قدسی کے جملے ہیں جن کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. وَمَنْ قَتَلْتُهُ أَنَا دِيَتُهُ، جس کو میں قتل کر دیتا ہوں
میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں. یہ کیا مطلب بھائی؟ توجہ کریں آپ. پروردگار عالم اگر یہ جملے کہہ رہا ہے حدیث قدسی کے ذریعے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کر رہا ہوں، اور جس سے میں محبت کرنے لگوں اس سے میں عشق کرتا ہوں، اور جس سے میں عشق کرنے لگوں اسے میں قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت میں خود بن جاتا ہوں. ذرا توجہ کیجئے گا، یہ کیا مقصد ہے؟ یعنی بتانا چاہ رہا ہے اے میرے بندے، تیری محبت سے جو محبت میں پیدا کرتا ہوں، سن اس محبت کا نتیجہ کیا ہے کہ اب وہی دیکھتا ہے تو جو میں چاہتا ہوں، وہی سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں. کان تیرے ہوتے ہیں مگر سنتا میری ہے، آنکھیں تیری ہوتی ہے مگر دیکھتا میری چیزیں ہیں. یعنی اس منزل تک آ جاتی ہے کہ پروردگار آواز دیتا ہے کہ تو نہیں رہتا بلکہ میری منزل میں آ جاتا ہے. اب اسی کو ملا لیے، اجعلک مثلی، میں اپنے جیسا بنا دوں گا. یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ میں اپنے جیسا بنا دوں گا. یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اس منزل میں آ جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اچھا اگر ذرا سب مل جل کے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. عشق محبت اس منزل میں آ جائے کہ پروردگار اس انسان کو اتنا درجہ دے دے، اتنا وقار دے دے. اب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ میں اس کی دیت بن جاتا ہوں. یہ جملہ آنا دیت ہوں، میں اس کی دیت. دیت کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک جریمہ ہے. ایک جریمہ ہے. کیا خدا کے اوپر بھی جریمہ عائد ہوگا؟ خدا کے اوپر بھی جریمہ عائد ہوگا؟ کہا نہیں، جریمہ عائد نہیں ہوگا. مگر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود جب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تو اگر روزہ رکھتا ہے تو سن، یہ روزہ میرا ہے. جب تو رکھتا ہے نا تو میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں. وانا اجزی بے، میں اس روزے کا صلہ بنتا ہوں. تو جب میں اپنے روزے میں اتنا منزل میں لے آتا ہوں تو سوچ، جب مجھ سے محبت پیدا ہو جائے، جب مجھ سے عشق پیدا ہو جائے، جب مجھے تو چاہنے لگے، تیری زبان پہ صرف میں ہی میں رہوں، تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن اے میرے معبود، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ضرورت بھی تو کچھ ہے. کہ اگر نہ ہوتی تو میں اسباب کیوں خلق کرتا؟ میں نے کہا وہ اسباب کیا ہے کہ ہم تجھے پہچان لیں. کہا اسی دن کے لیے تو میں نے کہا تھا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. یہ مخلوق جو خلق کی ہے اسی لیے تو خلق کی ہے کہ انہیں دیکھتے جاؤ میرا عشق پیدا کرتے چلے جاؤ، انہیں دیکھتے جاؤ میری الفت پیدا کرتے چلے جاؤ، انہیں دیکھتے چلے جاؤ میرا ایمان تمہارا بڑھتا چلا جائے گا میرے ذات کے اوپر. تو اب یاد رکھیے گا، آل محمد کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن میں سے کسی فرد کو بھی دیکھ لیا جائے ایمان خدا پہ مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، کبھی تر ہوتا جاتا ہے. اور اس کے لیے دلیل میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کائنات میں آپ کو کوئی ایک ایسا بندہ بھی تو ملے، کوئی ایسا بندہ بھی تو ملے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے. نہیں، یہ جملہ آپ نے یہی تک رہنے دیا تو بیکار ہو جائے گا. میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں منزل تک. کوئی ایسا تو ہو کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. مجھے تاریخ میں یہ منزل ملی تو کس کے لیے ملی کہ ایک نصیری، ایک عیسائی، ایک یہودی، یہ جب بھی مولا کائنات کو دیکھتے تھے تو جملہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ ما احسن ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اجمل ھذا الفتى. چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں، کلمہ خدا کا پڑھ، صلوات بر محمد. یہ ہے کہ جو معرفت کی یہ ہیں کہ جو معرفت خدا انسان کے قلب میں بیدار کرتے ہیں.
یہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد پروردگار یاد آتا ہے. یہ وہ ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد عظمت الہی نظروں میں اجاگر ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بلا وجہ فضائل پڑھتے ہیں آل محمد کے. ہم پر اعتراض قرآن نہیں پڑھتے. ارے کون کہتا ہے قرآن نہیں پڑھتے؟ ویسے نہیں پڑھتے جیسے تم پڑھتے ہو. ہم قرآن ویسے پڑھتے ہیں جیسے ہم کو پڑھ کے بتایا گیا. اس لیے توجہ کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن ویسے پڑھتے ہیں جیسے ہم کو بتایا گیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ قرآن فقط الفاظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی روح کو سمجھنے کے لیے، کہ وہ روح جس منزل تک پہنچانا چاہا ہے ان آل محمد نے. یہ قرآن کی آیتیں جو تلاوت کرتے تھے کہتے تھے سنو یہ قرآن کی آیتیں میں پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں، میں عمل کر کے بتا رہا ہوں. بلکہ لفظ بدل کر کہوں قرآن کی آیتیں ہیں، آل محمد کے کردار تفسیر ہے. انہیں دیکھتے چلے جاؤ سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے. ان کی محبت اگر پیدا ہو جائے، ان کی محبت اگر جاگ جائے تو منزل. اب مولا ارشاد فرماتے ہیں اسی دعا میں آگے بڑھ کر مناجات محبین جب آپ نے مناجات کی تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اسألوک حبک. اے میرے پروردگار میں تجھ سے تیری محبت کا مطالبہ کر رہا ہوں، تیری محبت مانگ رہا ہوں. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تیری محبت مانگ رہا ہوں بلکہ تجھ سے اس کی بھی محبت مانگ رہا ہوں جس کی محبت تیرے ذات سے واجب ہو چکی ہے. تیری طرف سے جن کی محبت واجب ہو چکی ہے ان کی محبت بھی مانگ رہا ہوں. اور اے میرے پروردگار اتنے ہی پہ رک نہیں جاتا بلکہ آگے بڑھ کر اس چیز کی بھی محبت مانگ رہا ہوں، ایسا عمل جو مجھے تجھ سے قریب کر دے. ایسا عمل کہ جو تجھ سے قریب کر دے، مجھے لے جائے پہنچا دے وہاں تک کہ جو تجھ تک پہنچا دے. ایسے عمل کی محبت چاہتا ہوں. یہ دعا کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ چوتھا امام. کہ اگر یہ دعائیں تمہیں آ جائیں کہ ایسے اعمال کی طرف تیری محبت آ جائے کہ جو اللہ سے قریب کرنے والی ہو، جو اللہ کے نزدیک لے جانے والی ہو، تو پھر اے میرے پروردگار ہمارے دل میں وہ محبت دے. اور شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہ محبت دی. اس نے یہ محبت ہمیں دی. آپ توجہ کیے یہ جتنے شاعر حسینیہ سے آج ہمارا لگاؤ ہے، زمانہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ ایسی زبردستی مراسم ہے؟ نہیں، مراسم نہیں ہے. یہ ہمیں پروردگار سے قریب کرتے ہیں، یہ ہمیں قربت خدا کی طرف لے جاتے ہیں. یہ جتنے شاعر حسینی، یہ مجلسیں یہ کیا ہے؟ باعث تقویٰ. یہ مجلسیں کیا ہیں؟ انسان کے قلب کی نظافت کا ذریعہ، انسان کی روح کی پاکیزگی کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ مجلسیں ہیں، اگر یہ شاعر ہیں، اگر یہ ماتم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے گا اگر یہ اس قابل نہ ہوتے تو میرا مولا سید سجاد اور جناب شہزادی زینب کبریٰ کبھی ایسی درسگاہ کا قیام ہی نہ کرتے. یہ تو انہوں نے قیام کی یہی اسی لیے تاکہ ہم اس منزل کی طرف جائیں کہ جو ہمیں خدا سے قریب کرے، جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے، جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے. ایسا انسان ڈھونڈ کے لے آؤ جو اللہ سے قریب کر دے اور ایسا قریب کرے کہ آواز دیتا ہو اے میرے چاہنے والوں گھبراؤ نہیں، بہت نزدیک وقت رہ گیا جب تم قربت خدا سے ہمکنار ہونے والے ہو. کربلا کے شہداء سے امام حسین شب عاشور یہ جملے کہہ رہے تھے کہ وقت بچا نہیں، یہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا جب تم اللہ سے قریب ہو رہے ہو، اللہ کے نزدیک جا رہے ہو. اور سنو اب اس کے بعد تو تمہاری ایسی پیاس بجھے گی کہ پھر کبھی تم پیاس کا احساس نہ کرو گے. آپ اندازہ لگائیں ایسے مقام کے اوپر. اور یہ لوگ بھی معمولی نہیں تھے، محبت میں ڈوبے ہوئے افراد، ایمان کے اوپر جاگزی، ثبات قدم رکھنے والے. نہ رشتہ داریوں کا واسطہ ان کے قدم کو بہکا سکا، نہ زر و مال کی لالچ انہیں بہکا سکی. رشتہ داری کا واسطہ حسین کے بھائی عباس کو دیا گیا، زر و مال کی لالچ کو دی گئی. یہ سب کچھ تو کیا گیا کربلا میں، مگر انہوں نے آواز دی کہ یاد رکھو یہ چیزیں ہمیں محبت سے نہیں روک سکتی.
ہمارے پاؤں میں ثبات قدم پایا جاتا ہے ہمارے پاس. ہمارے پاؤں یہ لغزش کے لیے نہیں ہیں, یہ جمے رہنے کے لیے ہیں, اور ایسا جمیں گے کہ تمہاری نگاہیں دیکھتی رہیں گی. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تھوڑے سے تیر کی بوچھار دیکھ کر قدم پیچھے ہٹا لیں گے؟ پیسر سعد نے, خدا لعنت کرے اس کے اوپر, صبح اس نے یہ آواز دی تھی, گواہ رہو میں سب سے پہلے تیر خیام حسینی کی طرف روانہ کر رہا ہوں. جیسے اس نے یہ جملہ کہا ویسے ہی سارے تیر انداز سب بستہ 30,000 تیر انداز ایک طرف سے اس انداز سے چلے تیر برچھانے کے لیے خیام حسینی کی طرف. آپ سمجھتے ہیں بہت آسان ہے؟ ارے ایک ڈھیلا کسی کی طرف آئے تو اپنا چہرہ ہٹا لیتا ہے نا, اگر چہرے پہ آنے والا ہو. غور کیے, لیکن اللہ اکبر یہ کیسے جانسار تھے کہ جنہوں نے آواز دیا کہ دیوار کم کے کھڑے ہو جاؤ, دیکھو خبردار حسین کے بچوں کی طرف کوئی تیر نہ جانے پائے, حسین کے خیموں کی طرف کوئی تیر نہ جانے پائے. یہ آسان ہے؟ یہ کربلا کے بن میں شہداء نے کر کے دکھایا ہے. اس انداز سے سب وسطہ ہو گئے, اور میرے مولا کو ایک وقت میں آوازیں سنائی دی, 31 آواز, اے میرے مولا میرا آخری سلام قبول کیجیے. اللہ اکبر, میرا آقا حسین تڑپ گیا. اتنے ساتھی ایک وقت میں چلے گئے امام کے. عزیزو, یہ مجلس ہے اس کی کہ جو آپ کی آنکھوں میں اشک لے آتا تھا, جو نوحے پڑھا کرتا تھا, جس کے نوحے میں درد پایا جاتا تھا. میں نے سب سے پہلے جو نوحہ سنا تھا سچے بھائی مرحوم کا, زہرا کی دعا ہے یہ ماتم کیسے رک جائے. بہت دیر تک میں دعائیں دے رہا تھا, ایسی آواز, ایسا کلام, قسم خدا کی درد پایا جاتا تھا لہجے میں. آپ جانتے ہیں معصوم نے یہ فقرے ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے بارے میں ایک شعر پڑھ کے کسی کی آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر آنسو لے آتا ہے تو میں اس کا ضامن بنتا ہوں, میں اس کی شفاعت کا ضامن بنتا ہوں. انہوں نے تو کتنا رلایا ہوگا اور بتا سکتا ہے. خدا مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے. عزیزان محترم, لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے کس کے مسائب پڑھتے تھے؟ کربلا والوں کے مسائب. کون کربلا والے جو حسین پر تن و جان سے فدا تھے؟ جب غیروں کا یہ عالم تھا تو اپنوں کا کتنا عالم رہا ہوگا. میں آپ سے کیا عرض کروں, جب انصار کا یہ عالم تھا تو عزہ کا عالم کیا ہوگا. علی اکبر سے کبھی پوچھئے کہ حسین کے لیے کیا سوچتے تھے, عباس سے کبھی پوچھئے کہ حسین کے لیے کیا سوچتے تھے, یا سکینہ سے پوچھئے کہ حسین بابا کے لیے کیا سوچتی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ جب میرے بابا حسین سکینہ کا بابا سکینہ کے پاس آیا ہے کب آخری رخصت کے موقع کے اوپر, تو سکینہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی, اور جب تیروں کے نشان دیکھ رہی تھی تو تڑپ رہی تھی. اللہ اکبر, یہ سکینہ رو رہی تھی. میں کہوں گا اے سکینہ, ابھی غنیمت ہے, عصر عاشور کے بعد اسی چھلی بدن پہ جب لیٹ ہوگی کیا عالم ہوگا. اے بیٹی, حسین کی بیٹی, تیرا کیا عالم ہوگا جب اپنے بابا کے سینے پہ لیٹے گی. عزادارو, مجھے آج بیمار کربلا کے متعلق یہ جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے. ہر بیٹے کی خواہش یہ ہوتی ہے, ہر بیٹے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے باپ کی جتنی زیادہ خدمت کر سکے کر لے, جتنی زیادہ خدمت کر سکے کر لے. اور باپ اگر کوئی تکلیف میں ہو تو بیٹا دیکھ کے برداشت نہیں کرتا. لائق بیٹا ہے, باشعور بیٹا ہے, سمجھدار بیٹا ہے, تو اپنے باپ کی ایک تکلیف برداشت نہیں کرتا. تاریخ کہتی ہے کہ عصر عاشور جب میرا آقا حسین ایک مرتبہ خیمے کی طرف واپس آیا اور ایک مرتبہ زینب کے ساتھ سید سجاد کے پاس پہنچا ہے, تو ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی, اے پھوپھی اماں, اے پھوپھی اماں, ارے یہ کون کھڑا ہے جس کے بدن پہ ساہی کی طرح کاٹے. اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. پھوپھی اماں, یہ کون ہے جس کے بدن پہ ساہی کے کانٹوں کی طریقے سے تیر پیوست ہے؟ آوازی میرے لال پہچانا نہیں,
میرے لال پہچانا نہیں، تیرا بابا حسین ہے۔ ارے اتنا سننا تھا، میرا آقا تڑپ گیا، ایک مرتبہ کونیوں کے بل کھڑا ہونے لگا، آواز جی پھوپھی اماں ذرا بازوؤں کو سہارا دیجئے اور ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے آئیے۔ جزاکم اللہ۔ آواز جی میرے لال کیا کرو گے؟ کہا دیکھتی نہیں میرا بابا مصیبت میں گھرا ہے، میں اپنے بابا کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ اللہ دیکھیے آپ کی بیمار اور رشک کے عالم میں ہونے کے بعد اپنے باپ کو دیکھ کر کیسا تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جیسے یہ جملہ کہا پھوپھی اماں بازوؤں کو سہارا دے کے اٹھائیے، تو زینب اپنی آنکھوں میں اشک لے آئی۔ آواز جی ہاں میرے لال، ارے تیرا بابا کہتا ہے بیماروں سے جہاد ساقط ہے، کہاں جہاد ساقط ہے تو کیا باپ کی محبت بھی ساقط ہو گئی؟ اے پھوپھی اماں ارے میرا بابا زخمی ہے۔ اللہ، اے میرے عزیزوں مجھے انصاف سے بتائیے گا، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، جو بیٹا اپنے باپ کے جسموں پہ تیر دیکھ کے اطلاع تڑپ گیا ہو، وہی بیٹا جب مقتل میں پہنچا اور باپ کی لاش ارے جھوڑوں سے ٹانگوں سے پامال ارے جب نظر پڑی تو اس کی کیا کیفیت ہوئی؟ ارے کتنا تڑپے، کس طریقے سے فریاد کرے، کس طریقے سے نعرہ کرے۔ تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد کی کیفیت کیا ہوئی۔ ارے ایک مرتبہ جیسے ہی یہ کیفیت دیکھی کہ بابا کا لاشا پامال بے گورو کفن، آواز دیتا چہرے کا رنگ بدلا۔ ارے زینب نے آواز دی بیٹا کیا تم بھی ساتھ چھوڑو گے؟ جزاکم اللہ۔ پھوپھی اماں جس کا جوان لال موجود ہو اس کے باپ کا جنازہ بے گناہ کفن پڑا ہے، کیسے برداشت کیا جائے؟ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے عزادارو۔ یہ سید سجاد اپنے باپ کے اوپر رو رہا تھا، 35 برس رویا میرا مولا، 35 برس رویا اپنے باپ کو یاد کر کے، ایک ایک مصیبت یاد کرتا تھا، روتا تھا، تڑپتا تھا، بلکتا تھا۔ لیکن میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، امام آپ کے پاس ایک بیٹا بھی ہے، امام آپ کے پاس ایک بیٹا بھی ہے جسے محمد باقر کہا جاتا ہے، ذرا اس کا احساس تو کیجئے۔ کیا احساس؟ سنیں بس آخری جملے ہیں عزیزو، شہادت کے امام کی کل پڑھوں گا انشاءاللہ، آج صرف ایک جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ اور جب میرا مولا اس منزل میں آیا کہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو یہ بیٹا قریب تھا نا، میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، ارے امام باقر نے سید سجاد کو غسل دیا کہ نہیں دیا؟ کفن پہنایا کہ نہیں پہنایا؟ اے عزیزو ارے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب یہ امام باقر اپنے باپ کو کفن دے رہا ہوگا تو کربلا روک دیا ہوگا، اے دادا حسین شرمندہ ہو، ارے آپ کو کفن نہ دے سکا، ارے کہاں سے دیتا؟ میری دادیوں کی چادریں چھن گئی تھی، میری پھوپھیوں کی چادریں نہ تھی، ارے مجبور تھا، آپ کو کیسے کفناتا؟ آپ کو انا للہ و انا الہی بحق الزہرہ بابیہا وبعلہا وبنیہا۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما، جو مقروضوں کا سبکدوش فرما، جو بیماروں شفاء عاجل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بننے دینا۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی شرعی حاجتوں کو پوری فرما۔ جہاں جہاں دوستداران آل محمد جی رہے پروردگار ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ میرے معبود مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے معبود تیری بارگاہ میں ہم سب دکھی دل فاطمہ الزہرا کے چاہنے والے بیٹھے، ہمیں بڑا درد ہوتا ہے جب یہ یاد آتا ہے کہ ہماری شہزادی کی بقی اجڑی ہوئی ہے۔ اے میرے پروردگار وہ اسباب فراہم فرما کہ جلد سے جلد بقی کی تعمیر ہو جائے۔ اے میرے پروردگار ہم میں جو مقید حضرات ہیں ان سب کو توفیق دے کہ وہ اس کے لیے پیش قدمی کریں اور دامِ دیر میں جیسے جو ممکن ہو سکے وہ انسان اس راہ میں لگ جائے۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ذاکر حسین
جناب محمد علی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، پروردگار ان کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے سیئات کی مغفرت فرما۔ یہ جن مرحومین کے نام لکھے گئے ہیں ان تمام مرحومین کی روح کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید علی محمد ابن یاور حسین، سیدہ جمال اختر بنت بخشش حسین، سید علی عباس ابن یاور حسین، سید حسن عباس ابن یاور حسین، سید یاور حسین ابن ارتضیٰ حسین، سید بخشش حسین ابن ناظم حسین، ان مرحومین کی روح کو ایصال ثواب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن صاحب ذوالفقار المدد، 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 مدد بذوالفقار المدد، ایک روایت میں ہے کہ بعد اسیری سجاد، ایک روایت میں ہے کہ بعد
اسیری سجاد پہنچے اعجاز سے جا ماریا میں زین العباد دیکھا کہ قبر وہاں کھودتے ہیں کچھ افراد باقی مصروف ہیں دفنانے میں کر کے فریاد تو آپ نے لاش فرزندے نبی دفنایا ہر قبر میں لاش عباس کو بھی پہنچایا یا قبیلہ اسد کرتا ہے اس طرح بیان قبر سے جب نہ چچا کی ہوئے سجاد آیا ہم کو تشویش ہوئی قبر میں دیکھا جو وہاں کہ لاش سے لیپتے ہوئے کرتے ہیں سجاد بکا ارے آپ کے بعد چچا ایسی تباہی آئی کہ قتل بابا ہوئے مارے گئے سارے بھائی ہائے چچا عباس ہائے چچا عباس ہائے چچا ہائے چچا ارے کوئی نہیں ہے پاس ہائے چچا پاس ہائے چچا باس ہائے چچا باس ہائے چچا باس ہائے چچا باس بعد تمہارے ام دلا
دلاور برچھ سے چھیدا سینہ اکبر لاش اٹھا کر لائے سرور لاش اٹھا کر لائے سرور غم سے ببا تھا خیمے میں محشر ہائے چچا عباس ہائے چچا عباس ہائے چچا اصغر پہ تھا پیاس کا غلبہ اصغر پہ تھا پیاس کا غلبہ پانی پلانے لے گئے بابا اہل جبان نے رحم نہ کھایا پانی کے بدلے تیر لگایا ہائے چچا عباس ہائے چچا عباس ہائے چچا عباس ہائے چچا عباس کیسے کہوں اے شہ کے برادر کیسے کہوں اے شہ کے برادر چل گیا حلقے شاہ پہ خنجر جل گئے خیمے اور میرا بستر جل گئے خیمے اور میرا بستر چھن گئی ماں بہنوں کی چادر ہائے چچا ہائے چچا عباس ہائے چچا ہائے چچا عباس ہائے چچا عباس ہائے چچا عباس ہائے چچا عباس ہائے کوئی انیس اپنا نہیں باقی کوئی انیس اپنا نہیں باقی آدھا نے مجھ کو پہنائی آدھا نے مجھ کو پہنائی تو کسلا سے ہتھ کڑی بیڑی ہتھ کڑی بیڑی جگڑی رسن میں زہر کی جائی ہائے چچا چلائی روح فاطمہ آ میرے
دل کے چین چلائی روح فاطمہ آ میرے دل کے چین آ میرے حسین آ میرے حسین آ میرے حسین حسین آ میرے ارے ماں نے پالا ہے بڑے جھوگ گوا کر تجھ کو چکیاں پیسی ہیں گودی میں بٹھا کر تجھ کو ماں نے پالا ہے بڑے جھوگ گوا کر تجھ کو چکیاں پیسی ہیں گودی میں بٹھا کر تجھ کو جاگتی رہتی تھی پہلو میں سلا کر تجھ کو آ میرے حسین آ میرے حسین آ میرے ارے قلب مادر کی طرح زخمی بدن ہے تیرا چین مادر کو بھی اور تجھ کو بھی مل جائے گا قلب مادر کی طرح زخمی بدن ہے تیرا چین مادر کو بھی اور تجھ کو بھی مل جائے گا سن ذرا ماں کی صداؤں میں یہی ہے نوحہ آ میرے حسین آ میرے حسین آ میرے حسین چلائی روح فاطمہ آ میرے دل کے چین آ میرے حسین آ میرے حسین آ میرے ارے اس سے پہلے کہ یہ دل کرب و بلا ہو جائے اس سے پہلے کہ کوئی حشر بپا ہو جائے اس سے پہلے کہ یہ دل کرب و بلا ہو جائے اس سے پہلے کہ کوئی حشر بپا ہو جائے اس سے پہلے کہ یہ سرتن سے جدا ہو جائے آ میرے حسین آ میرے حسین آ میرے حسین آ ارے آ بدن سے میں تیرے تیر نکالوں بیٹا تجھ کو اس عالم غربت میں سنبھالوں بیٹا آ بدن سے میں تیرے تیر نکالوں بیٹا تجھ کو اس عالم غربت میں سنبھالوں بیٹا آخری وقت ہے سینے سے لگا لوں بیٹا میرے حسین آ میرے حسین آ میرے حسین
مضطرب دل ہے میرا اور قلم بھی مظہر، جب صبح اب میرے مولا پہ چلا تھا خنجر، مضطرب دل ہے میرا اور قلم بھی مظہر، جب صبح اب میرے مولا پہ چلا تھا خنجر، فاطمہ زہرا صدا دیتی رہی رو رو کر، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے ذکر غم شبیر میں یوں عمر گزر جائے، ذکر غم شبیر میں یوں عمر گزر جائے، ذکر شبیر میں یوں عمر گزر جائے، ذکر غم شبیر میں یوں عمر گزر جائے، ہو رات بسر رو کے تو ماتم میں سہر جائے، ذکر غم شبیر میں یوں عمر گزر جائے، ہو رات بسر رو کے تو ماتم میں سہر جائے، غم شبیر میں یوں عمر گزر جائے، ذکر غم شبیر میں یوں عمر گزر جائے، دنیا کو یہ پیغام شہ دین دیا ہے، دنیا کو یہ پیغام شہ دین دیا ہے، دنیا کو یہ پیغام شہ دین دیا ہے، آپ کو یہ پیغام شہ دین دیا ہے، دامن نہ چھٹے حق کا جو جاتا ہے تو سر
دریا یوں نام زمانے میں وفا کا کوئی کر جائے ہمیشہ میں یوں عمر گزر جائے ذکر ہمیشہ میں یوں عمر گزر جائے سیکھے کوئی عباس سے انداز رفاقت عباس سے انداز رفاقت سیکھے کوئی عباس سے انداز رفاقت اس طرح زمانے میں جیے اس طرح مر جائے ہمیشہ میں یوں عمر گزر جائے ذکر ہمیشہ میں یوں عمر گزر جائے مڑ مڑ کے دکھاتے رہو سورہ علی اکبر دکھاتے رہو سورہ علی اکبر مڑ مڑ کے دکھاتے رہو سورہ علی اکبر کے دکھاتے رہو سورہ علی اکبر شہ بول جہاں تک میری مقتل میں نظر جائے ہمیشہ میں یوں عمر گزر جائے ذکر ہمیشہ میں یوں عمر گزر جائے سینے سے لگا لیجیے ماں نے کہا رو کر لگا لیجیے ماں نے کہا رو کر سینے سے لگا لیجیے ماں نے کہا رو کر سینے سے لگا لیجیے ماں نے کہا رو کر آواز کما سن کے نا بچہ میرا ڈر جائے ہمیشہ میں یوں عمر گزر جائے ذکر ہمیشہ میں یوں عمر گزر جائے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.